السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے کوئٹہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے. 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 21 زخمی ہو گئے ہیں. بلوچستان میں بھی ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا. گوادر سے کراچی جانے والی جو بس تھی اس پر مسلح افراد کی فائرنگ، 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. دہشت گردانہ کارروائیوں میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اس پر پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی امریکہ میں عمران خان کی رہائی اور پاکستان کے آرمی چیف پر پابندی سے متعلق بل پیش کیا گیا ہے. اس بل کے بعد اب کیا منظرنامہ آگے بن سکتا ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے غزہ میں مظاہرے اسرائیل کے کام آ رہے ہیں. حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے غزہ میں حماس کے خلاف عوامی غصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مسلسل دوسرے روز بدھ کی شب غزہ کی پٹی میں تنظیم کی پالیسی کے خلاف مذمت بھی ہوئی ہے اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب، سب سے پہلے کوئٹہ اور بلوچستان میں جو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بخاری صاحب، یہ ہمارے لیے آئی اوپننگ بھی ہیں. ہم اتنی سیکیورٹی ادارے اتنے آپریشنز بھی کریں لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان شرپسند عناصر کو ہم کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. ہاں، میں تھوڑا سا میرے خیال سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، کامیابی کیوں نہیں ہو رہی. جی، اس لیے کہ ان قاتلوں کے حمایتی بہت ہیں، سہولت کار بہت ہیں. وہ کچھ بے شرم میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پارٹیوں کے اندر ہیں. مطلب ہے غصہ تو بہت ہے طبیعت میں. اس وقت کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن احتیاط جو ہے وہ لازم ہے. اس لیے میں تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو ڈال رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہ ساری کارروائیاں کی ہیں، کچھ سنا آپ نے کہ ان حلقوں کی طرف سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے کوئی مذمت، کوئی اس کے اوپر لان تان، کوئی اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نہیں؟ بالکل نہیں. خاموشی اختیار کر لیں گے بالکل سارے، جیسے یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر رعایت کیوں کی جائے؟ انسانی حقوق جو ہیں ادھر بڑھ گئے، یہ کدھر ہیں؟ یہ جو کلنگ ہو رہی ہے، یہ جو انسانی جانوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کون ہیں یہ لوگ؟ اور کیوں ان کو حق ہونا چاہیے پاکستان کے اندر آزاد پھرنے کا اور رہنے کا؟ مجھے بتائیں. بی ایل اے ہو چاہے کوئی بھی ہو، who are they to have the license to kill people؟ اور پھر ان کی حمایت میں لوگ بولے ڈوب مرنا چاہیے. بے غیرتی سے اس سے بڑی کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ کے فیلو سٹیزن کا خون بہایا جا رہا ہو اور آپ ان کی حمایت کے اندر آوازیں بلند کر رہے ہوں. کس ڈٹائی سے وہ یہ لوگ کرتے ہیں، کس ایجنڈے سے کرتے ہیں، کیا ان کے انٹرسٹ ہیں، کیا ان کو ملتا ہے؟ اس کے اوپر اب سوال اٹھنے چاہیے. کیونکہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں چاہے گا کہ اس کے فیلو سٹیزن کا خون اس طریقے سے رuthlessly بہایا جائے. وارداتیں ایسی ہو رہی ہیں جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوتی تھی. اس لیے اس کی سزائیں بھی اتنی خوفناک ہونی چاہیے جو پہلے کبھی نہیں ملی کسی کو. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جو ایک اکائی ہے، اس کی 4 اکائیاں مل کے اس کو ایک مرکز بناتی ہیں. آپ بتائیے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ شناختی کارڈ دیکھیں اور لوگوں کو پہچان کے ایک طرف کر کے گولی سے اڑا دیں؟ یہ ملک ہے یا ریاست دجانہ ہے؟ ان کے باپ کا ملک ہے یہ بالکل. اس کی رعایت کرنے والے ان قاتلوں کے نہ صرف ساتھی ہیں بلکہ ان قاتلوں سے بڑے گناہگار ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں. میں پھر ایک دفعہ سلوٹ پیش کرتا ہوں سرفراز بگٹی کو. اس نے پھر ایک دفعہ للکارا ان ساری قوتوں کو. ان کا کیسے اجازت دے سکتے ہیں یہ کہ آپ کے پاس لائسنس ہو کہ آپ جس کو مرضی مار دیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے اوپر جتنا خوفناک ترین آپریشن لانچ کرنا پڑے، چھوڑ دیں گے ضد ود کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا. کریں جی آپریشن، کون روکتا ہے آپ کو؟ بالکل. بخاری آپ دیکھیں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یہ. ابھی آگے چل کے گفتگو ہوگی کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ. ان کو ڈوب مرنا چاہیے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے. they are worse than the Indians. جو ہمارے دشمن ہیں ان سے بھی بدتر ہیں وہ. کوئی بیٹھ کے لابنگ کر رہا ہے، لابنگ فرم میں ہائر کر کے کہیں سے کچھ. میں نے کہا نا کہ آنے والے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. لیکن تنقید اور مذمت سے نکل کر ایک پراپر حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے کیا حکمت عملی بناتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایسے حکمت عملی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب گراس روٹ لیول پر اس کی سپورٹ ہو. ہمارے اندر جو بنی ہوئی پاکٹس ہیں نا، یہ جو ہمارے اندر کئی یعنی پاکٹس ہی میں کہوں گا، میں اور برا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، جو ان کے حمایتی ہیں، جن کے پیٹ میں بڑا درد اٹھتا ہے، اس میں حق میں لوگ کو دیکھیے تو پتہ نہیں کیسی بلوچ ہیں وہ، جو ان کے ساتھی بلوچ مارے جا رہے ہیں اور وہ ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو مارنے والوں سے زیادہ ہمدردی ہے، پتہ نہیں کیا لگتے ہیں اس کے. تو یہ رویہ ختم ہونا پڑے گا. اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے میں کر رہا ہوں وکالت اس کی کہ پاکستان کو بلیڈ کرانے والوں کو اس ملک میں نہ رہنے کا حق ہے نہ جینے کا حق ہے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو
اور یہ جس طریقے سے یہ بڑھ رہی ہے اس کے لیے اتنے ہی خوفناک اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپریشن نہیں 20 آپریشن لانچ کرنے پڑتے ہیں, کریں جی. کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے جو یہاں پر بیٹھ کے قاتل بن کے اور دندناتے پھریں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فوج سے بھی مطالبہ ہے, حکومت سے بھی مطالبہ ہے, صوبائی حکومتوں سے بھی مطالبہ ہے. کریں آپریشن, ان کو سانس نہیں لینے دینا چاہیے, ان کو سسکنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے یہاں پر جو پاکستان کو بلیڈ کرانے. کوئی طریقہ ہے؟ اور ہم بیٹھ کے میڈیا کے اندر ان کے لیے جواز ڈھونڈتے ہیں. کمال کا میڈیا بھائی, یہ کمال ہے. پھر روتے ہیں پیکا 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 پیکا. کیا کرے بھائی, آپ اپنی حرکات تو دیکھیں پہلے. پوری دنیا میں آپ پاکستان کو مذاق بنائے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں پیکا پیکا پیکا. وہ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, آپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں میڈیا پہ بیٹھ کے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس یک طرفہ قتل عام کو سپورٹ کرنے والا قاتلوں میں بدترین قاتل ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے, بخاری صاحب اب تو ایک کمیٹی بھی بنے, تمام صوبوں کے جو ہوم سیکرٹریز ہیں اس میں شامل ہوں گے, اور اس کی امپلیمنٹیشن اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. کہ دیکھیں جی صوبوں کی نمائندگی بھی ہو گئی ہے جی, ایک کمیٹی بن گئی ہے جی, وہ دیکھیں گے جی. دیکھیں یہ نا یہ دلاسے دینے والی بات ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو 3 آپریشن میں نے دیکھے ہوئے اور رپورٹ کیے ہوئے, اس کے اوپر ایڈیٹوریل لکھے ہوئے, اس کے اوپر پروگرامز کیے ہوئے ہیں, ان کے نتائج نکلے تھے. یہ فتنے جو ہیں یہ 10-12 سال کے لیے خاموش ہو گئے تھے. یہ ہماری جو اپولوجیٹک پالیسی ہے نا ٹورڈز دا افغان اینڈ دا رجیم دیئر, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری ہر گلی میں, ہمارے ہر محلے میں ہمارے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. میں تو تعریف کرنا چاہتا ہوں جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانوں کو یہاں سے 31 مارچ نکالنے کی جو آخری تاریخ ہے اس میں ایک دن کیا 1 گھنٹے کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے. They must leave this country which they are making to bleed. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا خون بھی پلائیں. نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کا پلان واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے. کنہوں نے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے. دیکھیے جی یہ ایمنسٹی والے جو لوگ ہیں نا, یہ اچانک ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے. آپ مجھے بتائیے ایمنسٹی نے یہ بیان دیا کہ یہ جو مارنے والے لوگ ہیں یہ بڑے ذلیل اور بڑے گھٹیا لوگ ہیں. وہاں تب کہاں سو رہی تھی وہ؟ یہ قتل عام آج کا ہو رہا ہے یہاں. اقوام متحدہ نے کہ وہ سو کالڈ ماہرین نے ایک ادھر رپورٹ بھیج دی ہے, وہ تب کہاں تھے جب گلی گلی خون بہ رہا تھا, جب صبح سے شام تک جعفر ایکسپریس کے اوپر جب حملہ ہوا تھا؟ کدھر تھے یہ لوگ؟ مطلب کوئی طریقہ ہے یہ کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہو جائیں, آپ بلوائیوں کے ساتھ ہو جائیں, آپ ان کے لیے آپ کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے پوری دنیا میں. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ از سپریم. 1 آپریشن 2 آپریشن 10 آپریشن کرنے پڑے, ایلیمینیٹ دیز ایلیمنٹس جو پاکستان. دیکھیں پاکستان کی ہر چیز امن کے ساتھ جڑی ہے. جس ملک میں امن نہیں ہے وہاں نہ معیشت ہو سکتی ہے نہ جمہوریت ہو سکتی ہے, وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بیسیکلی پاکستان کے پورے سسٹم کو سبٹیچ کر رہے ہیں. یہ صرف قتل و غارت نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا پاکستان کا امیج باہر کیا جائے گا کہ وہاں تو سیف ہی نہیں ہے. بھائی سیف چیمپئنز ٹرافی جیسا ایونٹ یہاں ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ کیسے ہو گیا. یہ وہ چاہتے تھے سری لنکا کی ٹیم والا سین دہرانا یہاں پر. یہ تو بالکل میں ایمانداری سے اس فورم سے ایز این انڈیویجول اور ایز اے جرنلسٹ یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو چن چن کے ختم کریں. اچھا, چن چن کے ختم کریں جس کی گاب میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, تب جا کے امن قائم ہوگا. دیکھیے بخاری صاحب, یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ یا اس کے علاوہ بھی جو ہے بین الاقوامی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جو افغانی ہے ان کا انخلا جو ہے وہ افغانیوں کی مشکلات میں اضافہ کرے گا, بہت سے افغان شہری جو ہیں خاص طور پہ. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کوئی امپیکٹ آئے گا اس چیز کا, کیونکہ 31 مارچ ڈیڈ لائن ہے؟ دیکھیے میں پھر وہی بات کہوں گا, یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ یونائٹڈ نیشن پچھلے 40 سال سے کہاں تھے؟ جب سے ہم ان 40 لاکھ سو کالڈ مہمانوں کا میزبانی کر رہے تھے, کسی نے شاباش دی آپ کو بلا کے کہ آپ نے بہت کمال کر دیا ہے؟ اب یہ اگر اس کے گاب میں بیٹھ کے دہشت گردی ہو رہی ہے تو وائی شوڈ دے بی الاؤڈ ٹو اسٹے ہیئر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو فارن آفس ہے اس نے جو آج بریفنگ ہوئی ہے ویکلی, اس میں اکھاڑ کے رکھ دیا اس نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی, اور وہ سو کالڈ جو یونائٹڈ نیشن کے جو مامے بنتے ہیں بہت بڑے جو سو کالڈ ماہرین ہیں, کہ بھائی آپ کی یہ ساری رپورٹس جو ہیں یہ مفروضے پر مبنی ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز تو آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے. یعنی جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ اٹھا کے لاشیں لے جائیں دہشت گردوں کی, آپ ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کے صدقے نہ چلے جائیں. ایسے لوگوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں آپ؟
وہ تو دوسری بات ہے کہ ان میں سے جو 5 لاشیں وہ لے گئے تھے 3 واپس ریکور ہو گئی ہیں جی. لیکن ہسپتالوں سے مورچری سے لاشیں اٹھانا یہ کون سی سیاست ہے بھائی؟ یہ کون سا احتجاج ہے مجھے بتائیں؟ That means who are you with? You are with those who attacked the Jafar Express. You are with those who got killed. بالکل as- بخاری صاحب، as سرفراز terrorists. بگٹی صاحب نے بھی آپ والی بات کی ہے کہ احتجاج اور دھرنے والے خاموش ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے بے گناہ مزدوروں کے قتل پر، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سہولت کاری اس نے تو صاف کہا ہے. اس نے کہا یہ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں یہ مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے والے ان کے سہولت کار ہیں، ان سے بدتر مجرم ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پریشر دنیا امریکہ پہ نہیں آیا، اسرائیل پہ نہیں آیا پریشر. کیا کر لیا کسی نے؟ وہ ہم تو جنرل پیٹ رہے ہیں بھائی کہ یہ ہمیں بلیڈ کرا رہے ہیں، ہمارے اندر ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے بلیڈ کرا رہے ہیں. افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم نے جتنی نیک نامی کمانے کی کوشش کی ہے، جتنا ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، یہ جو دوحہ کے مذاکرات کامیاب ہوئے تھے کس نے انیشیٹ کیے تھے؟ یہ جی کون تھا کوآرڈینیٹر بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اینڈ افغانستان؟ ہم تھے نا. جب معاہدہ کرنے لگے تو ہمیں بلایا تھا کہ نہیں اس میٹنگ میں؟ یہ اتنے بڑے بٹریئرز ہیں. یہ اتنی بدترین مثالیں ہیں بٹرے کرنے کی. احسان مند ہونے کی بجائے آنکھیں دکھا رہے ہیں. بالکل بخاری صاحب، یہ فیکٹرز تو انوالو ہیں، ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے دہشت گردی کو پروموٹ یا دہشت گردی کے بڑھنے کی. بخاری صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی بڑے فیصلے کیے گئے. سیکورٹی داروں کو بااختیار بنایا گیا کہ آپ بااختیار ہیں، کوئی بھی آپریشن کر سکتے ہیں، اور یومیہ ہم بہت سارے آپریشنز بھی کر رہے ہیں بخاری صاحب. لیکن اس کے باوجود ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے بہت زبردست قسم کی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ فیکٹرز انوالو ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم کہاں کمزوری ہے ہماری کہ ہم ابھی تک قابو نہیں پا سکے دہشت گردی پہ؟ دیکھیے 2 وجوہات ہیں اس کی بنیادی طور پہ. ایک تو یہ کہ ہم اس پر کنسنسس حاصل نہیں کر سکے. ہماری ایک بہت بڑی جماعت جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں 25 کروڑ عوام میرے پیچھے کھڑے ہیں لیکن میں دہشت گردی پہ کچھ نہیں بولوں گا. مان لیں نا، مطلب اس کے اوپر بحث کریں گے تو یہ لمبی کھلے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کے اوپر یہ چارجز ہیں کہ انہوں نے یہ فتنہ پالا، انہوں نے لا کے بسایا سو کالڈ وہاں پر، آج جس کو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ان کی کرتوتوں کو کنڈم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایک کاسمیٹک سا فیصلہ ہوا یہ کہ وہاں پر انہوں نے سویلین جو لا انفورسز ہیں ان کو اختیار دیا ہے کہ اس کا خاتمہ کریں. بٹ بات بہت بڑھ چکی ہوئی ہے، اب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب گنڈا پور صاحب اور اس کے وہ سویلین آفیسر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں ایک طویل عرصے تک ان کو کھلی چھٹی دی گئی، ان کو پینیٹریٹ کرایا گیا پاکستان کے معاشرے میں. وہ اب ہمارے اندر ہم جیسے لگ کے ہمیں بلیڈ کرا رہے ہیں. تو اس لیے یہ اتنا آسان چیلنج نہیں ہے. اٹس اے ویری سیریس چیلنج. اس کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک یہ کہ افغان ایلیمنٹ کو آپ یہاں سے نکال دیں. بخاری صاحب، اب 31 مارچ کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، کیا لگتا ہے ممکن ہو سکے گا 31 مارچ تک ان تمام افغانیوں کا انخلا؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ تو والنٹریلی چلے گئے نا، 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جا چکے ہیں. بالکل. کچھ لوگ ابھی اور جائیں گے. جب دیکھیں گے نا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو جائیں گے. جو نہیں جائیں گے ان کو پھر پکڑ کے نکالا جائے گا. پھر ان کو سامان بھی نہیں اٹھانے دینا کسی نے اپنا. ابھی تو ہے نا کہ آپ اپنا سارا کچھ سنبھال لیں، ٹرک پہ رکھیں، اپنے وطن چلے جائیں. تب یہ بھی نہیں ہوگا. پکڑ کے ان کو یہ نہیں کریں گے آپ تو پاکستان کا معاشرہ بلیڈ کرتا رہے گا، which we cannot afford. ہم افورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ نے سی پیک کو کمیشن کرنا ہے. ہم نہیں افورڈ کر سکتے اگر آپ نے اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہے. اگر آپ نے اس ملک میں استحکام لانا ہے، امن لانا ہے، تو آپ کو اس قسم کے تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ جتنی رعایت آپ نے کی ہے اتنا ہی یہ فتنہ جو ہے وہ پنپا ہے. اور آج ہماری بالکل ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے بڑے اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق پی ٹی آئی کے سیاسی اقدامات ایک طرف، دوسری طرف امریکہ میں عمران خان کی رہائی سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا ہے. بخاری صاحب، اس بل میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف پر پابندی لگائی جائے اور عمران خان کی رہائی کو جو ہے ممکن بنایا جا سکے. کیا لگتا ہے اس بل کے بعد رہائی ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، بہت بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. اس طرح کا ایک بل پہلے بھی پیش ہوا تھا جس کا کچھ نہیں ہوا تھا، پتہ بھی نہیں لگا کون پیش کرنے والا تھا اور کہاں گیا وہ. اس بل کا بھی حال یہی ہونا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کے مقامی قوانین کو امریکن کانگریس گورن نہیں کر سکتی. یہ ہمیں اتنی سی بات بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں سوائے عقل کا ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو چمچے کڑچھے جا کے ان کو یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ٹرمپ جیت گیا، وہ گرنیل نے یہ کہہ دیا ہے تو اب تسی باہر ہو.
یہ ایسی بات کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے؟ ایک ایسا لیڈر جو کلیم کرتا ہے میرے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہیں، جو ویژنری ہونے کا دعوے دار ہے، جو ریاست مدینہ بنانے چلا ہے، وہ اس قسم کی بکواس کو مان کیسے لیتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا ٹرمپ کے الیکشن کے اوپر کیا جشن تھا، کیا فین فیئر تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ گرنیل نے جو ایک ٹویٹ کر دی تھی اس کے اوپر کیا تھا وہ نہیں آپ کو یاد؟ جب برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی تو آئی تھی نا ریزولوشن ایک، کیا ہوا اس کا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے کہ ایک طویل عرصے سے امریکہ میں لابنگ کی جا رہی ہے. پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کو دشمن بنایا، پھر لابی فرم ہائر کر کے ان سے تعلقات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. ایک تو آپ کو ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کرنا چاہتے کیا ہیں. لیکن بخاری صاحب آپ کو اس بل کا امپیکٹ لگتا نہیں ہے کہ واقعی ہوگا؟ کیونکہ جس طرح سے یہ ریپبلکن رکن ہے جو ولسن ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں. آپ کو اس پروگرام میں 3 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ امریکن کانگریس مین سینیٹر سے بیان دلوانا جو ہے نا، یہ لابنگ فرمز کرواتی ہیں، مال لیتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں اور بیان جاری کر دیتے ہیں. تو ایک تو مجھے آپ تیسری بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ میں بتاؤں آپ کو. اس کا امپیکٹ ہے ہی نہیں تو میں بتاؤں کیا آپ کو؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہیں ہونا اس سے، اور پھر اگر ان کے قریبی ساتھی کوئی بل پیش کر دیتا ہے، منظور ہونا تو بعد والی بات ہے، لیکن کچھ اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. کسی کی ذاتی خواہش یا کسی ایک بینیفٹ کی خاطر دیا گیا بیان جو ہے اس سے پاکستان کی نہ تاریخ بدلنے جا رہی ہے نہ پاکستان کے قوانین بدلنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں نا کہ پاس ہوگا بل تو کیا قیامت آئے گی. اچھا، اس بل میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ ویزے پر پابندی کے ذریعے پاکستان کی فوجی قیادت پر دباؤ ڈالا جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اصل حرکت کیا ہے؟ اب پاکستان کی فوج سے دشمنی کیا ہے یہ آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے آگے بانی کا پردہ جب آ جاتا ہے، اس کی تصویر آ جاتی ہے تو پھر دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے. پاکستان کی فوج کے خلاف کون ہے؟ اسرائیل خلاف ہے پاکستان کی فوج کے، انڈیا خلاف ہے پاکستان کی فوج کے. یہ دونوں دکھتی رگیں ہیں امریکہ کی کہ نہیں؟ بالکل. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف کون ہے؟ اسرائیل ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، انڈیا ہے. تو کیا کریں؟ پروگرام چھوڑ دیں، توبہ طائب ہو جائیں کہ نہیں جناب ہم نیوکلیر پروگرام نہیں چاہیے. ہمارے میزائل پروگرام کے خلاف کون ہے؟ امریکہ نے کہا، بیان ہے باقاعدہ کہ یہ جو میزائل اس وقت بنائے جا رہے ہیں اس سے امریکہ کو خطرہ ہے. یاد نہیں آپ کو؟ تو کیا ان کی بات مان کے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ خواہشات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. خواہشات تو یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ یہاں سے کوئی جا کے امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے، تو بن جائے گا. باقی جو ہے نا ڈرانے والی بات ہم نے 40 سال طویل سینکشن رجیم گزاری ہے امریکہ کے ہاتھوں. ہم نے پیسے دیے F-16 کے، وہ اتنے امریکنز کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو کیش واپس نہیں کریں گے، طیارے بھی نہیں دیں گے. اچھا جی، تو پھر کیا کریں گے؟ ان کا جنس میں لے لیں، یعنی وہ گندم جو سرپلس ہو جاتی ہے، جو سال کے اینڈ میں جلائی جاتی ہے، وہ دے کے ہمیں انہوں نے F-16 کے پیسے ادا کیے ہیں. یہ ہے امریکن. ان کی بٹریل اگر میں آپ کو بتانے چلوں، پاکستان کے ساتھ جو بٹریل کی ہوئی ہیں امریکنز نے، چاہے وہ 6 بیری بیڑا تھا جو ایسٹ پاکستان کو بچانے آ رہا تھا، چاہے وہ PL-480 تھی، ایک نہیں ہے. F-16 میں نے بتا دیا آپ کو، اکنامک سینکشن میں نے بتا دیا آپ کو. ایک طویل لسٹ ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ قوم نہیں ڈرتی. وینزویلا اتنی سی قوم ہے، ٹرمپ صاحب لگے ہوئے ہیں نا ڈرانے کے لیے، اس کو ڈرا ہے وہ. تو ہم کیوں ڈر جائیں بھائی؟ اتنی بڑی فوج ہے ہماری، اتنا بڑا ملک ہے، ہم نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہیں، ہم نیوکلیر کنٹری ہیں. وائی شوڈ وی ٹیک ڈکٹیٹس فرام اینی باڈی؟ وی شوڈنٹ. نہ ہی کسی کو پروجیکٹ کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کو یہ اس کی داد دینی چاہیے، نہ اس کی حمایت کرنی چاہیے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. صاحب کچھ روز قبل امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی جس میں سوال کیا گیا تھا ان سے عمران خان کی رہائی سے متعلق. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی ملک کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے باوجود پھر اس بل کا آنا تو کس طرح سے پھر آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کا بیان ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا بیان ہے، وہ امریکن حکومت یعنی ٹرمپ کی گورنمنٹ کا بیان ہے. از دیٹ ہیوی؟ یا کوئی ایک بل آپ پیش کرتے ہیں؟ 20 بل پیش ہوتے ہیں یہاں ہمارے، صبح سے شام تک بل پیش ہوتے رہتے ہیں، کوئی کسی کی سنوائی تک نہیں ہوتی، بعض اوقات پیش ہی نہیں ہوتا وہ. تو اس بل کو بہت زیادہ سیریس نہ لیں. ایک اور امید کی کرن آپ جگوا رہی ہیں یا جگوانا چاہتے ہیں لوگ، اللہ کے واسطے بہت مایوسی ہوگی. اس طرح رہائی نہیں ہونی. اور مجھے تو اس منافقت کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب سے جتنے بندے نکلتے ہیں مل کے باہر، وہ کہتے ہیں میں عدالتوں سے رہا ہوں گا، میں نے نہیں لینی کوئی ڈیل، میں نے نہیں لینی کوئی ڈیل. یاد ہے آپ کو؟ تو وہ بل کرائے گا پاس باہر جیل سے،
کیا بات ہے یار, کیا عقل ہے. مجھے تو اس عقل دانشوروں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ امریکہ میں پیش ہونے والا بل خان صاحب کو جیل سے باہر لے آئے گا. کیا بات ہے جی آپ کی, اللہ کرے کہ ایسا ہو, ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات مجھے خوشی ہے یہ کہ فارن آفس نے تھوڑا سا گٹس پکڑے ہیں, تھوڑی سی آنکھیں اونچی کی ہیں, انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اس بل کے پیش ہونے کو. انہوں نے کہا حقائق سے منافی ہے. انہوں نے کنڈیم کیا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں. پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا کھڑے ہوں, قوم ہے آپ بھائی, اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ذرا تھوڑا سا گٹس دکھانے ہوں گے. دیکھیے جو ان کی رہائی کا تعلق ہے, جہاں تک اس کا 2-3 پاسبل راستے ہیں. ایک ہے پارلیمنٹ کی چھت, کہ آپ پارلیمنٹ کے نیچے رہتے ہوئے اپنی قوت کو, جو آپ کے پاس ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ عمران کے پاس قوت نہیں ہے, الیکٹڈ لوگ ہیں. بالکل بالکل. ایک تو وہ, دوسرا ہے عدالتی, تیسرا ہے گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن. توجہ سے سنیں, گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن, جس کی بات بلاول بھٹو کر رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ اور خاص طور سے خان صاحب کے بیچ پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو ہم وہ جو پارلیمانی سیکورٹی سیشن ہوا تھا اسے دوبارہ کنوین کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ بانی اس میں شرکت کر لیں. لیکن نا یہ ہے نا طریقے چلنے کے. بل پاس ہو گیا جی, وہ یونائٹڈ نیشن نے یہ کہہ دیا جی, اس سے خان صاحب باہر نہیں آتے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. جی ٹھیک ہے, اس بل کو بھی پیش تو کیا گیا, لیکن منظور شاید نہیں ہو سکے گا, کیونکہ جو منظر نامہ بن رہا ہے, اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی جانب سے امید کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے, اور اب اس بل کے بعد بھی جو امید کا اظہار یا امید رکھی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, شاید وہ اس طرح سے کارگر یا ثابت نہیں ہوگی. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. غزہ میں حماس کے خلاف عوامی غصہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ایسے میں احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں. بخاری صاحب, اب جس طرح سے احتجاج کیے جا رہے ہیں, آزادی اور امن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے غزہ کے لوگوں کی طرف سے, اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ حماس کس طرح سے ان تمام تر حالات کو مینیج کرے گا؟ دیکھیں, خوفناک صورتحال ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ایک اسرائیل تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے, اور اگر اب غزہ کے اندر بھی حماس کے خلاف وہاں کے مقامی لوگ بھی مظاہرے کرنے لگ جائیں تو یہ 2 آتشہ صورتحال ہے, بڑی خوفناکی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں نا, ایران کے اندر بھی تو مظاہرے شروع کروا دیے تھے نا امریکہ نے اور ویسٹ نے مل کے. ہاں جی. تو کیا یہ مظاہرے جو ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کی کوششوں سے ہو رہے ہیں, یا جنونلی وہاں کے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ بہت ہو گئی, ہم نے جنگ بہت دیکھ لی, ہم نے قربانیاں بے پناہ دے لی. دیکھیں نا, 50,000 سے اوپر لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, 2 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہو گئے ہیں, کسی کا گھر قائم نہیں ہے, کوئی گلی محلہ قائم نہیں ہے. تو وہاں ہے تو قبرستان میں رہ رہے ہیں نا وہ. تو اگر تو وہ حالات سے تنگ آ کے جنونلی کہہ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے, اگر وہ فورن سپانسرڈ ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ میرے خیال سے آنے والے چند دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ حماس اب ان کی طرف جو مظاہرین ہیں خود سے کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں جنگ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہی ہے. اس وقت اگر ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے گا, کہا بھی ہے انہوں نے. تو یہ 2 فیکٹر جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. میرے خیال سے یہ ڈھونڈنا چاہیے, اور یہ ذمہ داری ہے حماس کی لیڈرشپ کی, کہ یہ مظاہرہ کرنے والے کون لوگ ہیں, کس کے کہنے پر کر رہے ہیں. اگر وہ جنونلی کر رہے ہیں تو حماس کی لیڈرشپ کو ان کی بات سننی چاہیے. بالکل, حماس کو جیسا سنجیدہ میں نے لینا کہا پڑے گا کہ اگر وہ نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کی بات کو سننے کی ذمہ داری بھی ان کی ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ غزہ کے اندر یہ جو نئی صورتحال نے جنم لیا ہے, اس کا فائدہ اسرائیل اٹھائے گا اور مزید دباؤ بڑھائے گا, مزید قتل و غارت کرے گا, تاکہ یہ لوگ اور ان کو اور اکسایا جا سکے. یہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے. اس وقت اتنی قربانیوں کے بعد اگر اس جنگ نے اس طرح سے ضائع ہونا ہے, اگر حماس نے اس طرح سے ختم ہونا ہے, تو یہ بہت بڑی یعنی تباہی کی بات ہوگی میرے خیال سے. اس کی طرف میں ابھی یعنی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. اللہ کرے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے. جو احتجاجی نعرے ہیں ان میں ہے ہم جینا چاہتے ہیں, بہت تباہی ہو گئی, اور جو ڈینجرس پورشن ہے وہ یہ ہے کہ اے حماس باہر باہر. حماس کو کہہ رہے ہیں وہ کہ یہاں سے نکل جائیں. کیونکہ بخاری صاحب, اسرائیل کی بھی تو یہی شرط تھی نا کہ حماس جو ہے وہ غزہ میں نہ رہے.
اسرائیل کی بھی یہی شرط تھی اور غزہ کے لوگ بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ حماس ان کی بھی باہر یہی شرط باہر ہے. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ حماس ہتھیار پھینک دے, سمپل سویلین کی طرح سے رہیں یا یہاں سے چلے جائیں. پہلے تو ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں سے نکال ہی دیں ان کو, غزہ جو ہے اسرائیل کو دے دیں یا یہاں پر تفریحی مقامات بنا دیں. تو بخاری صاحب جو حماس کے پاس غزہ کے لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس کے پاس پھر کیا دیکھیے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بغاوت کا عالم کہہ لیں یا جنہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے, کئی روز سے احتجاج ان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں. کیونکہ آل سیڈ اینڈ ڈن کشمیر میں مختلف تنظیمات تو تھی نا, آپ کو پتہ ہے الفتح اتھارٹی وہ اپنی جگہ ہے, وہ ایک اور چیز ہے. اسی طرح سے مختلف بریگیڈز ہیں جو اس جنگ آزادی میں شامل تھے. لبنان وہ بھی ایک صورتحال کا حصہ ہے. آپ دیکھیں اسرائیل نے تمام تر معاہدوں کو ایک طرف پھینک کے دوبارہ اس غزہ کے اوپر بمباری شروع کر دی ہے, دوبارہ لبنان کے اوپر بمباری شروع کر دی ہے. شام میں دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. تو اگر تو اسرائیل کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا تو اس پورے خطے کو کھا جائے گا. کیا عرب ممالک اس کی اجازت دیں گے؟ کیا مسلم ممالک یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی سرحدیں جو ہیں وہ اور ایکسپینڈ کر کر کے ان کے اپنے بارڈروں تک آ جائیں؟ یہ سارا منظرنامہ جو ہے میرے خیال سے دیکھنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشنز ہے, عرب لیگ ہے, OIC ہے, ان کو اب اس صورتحال میں کودنا پڑے گا. انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ان کو کودنا پڑے گا کہ یہ مزید غزہ کی تباہی اور مزید غزہ کے لوگوں کی جانوں کے نقصان کو روکنے کے لیے پریکٹیکل اقدامات کریں. بالکل بخاری صاحب, اسرائیل جو چاہتا تھا وہ اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے, وہ کر رہا ہے. اسرائیل چاہتا تھا جنگ دوبارہ شروع کر دی جائے, یہ جو جنگ بندی والی آپشن تھی اس کو بھی اس نے سائیڈ کر کے دوبارہ جنگ شروع کر دی ہے. تو اسرائیل کا جو میجر ایجنڈا تھا وہ تو پورا ہو رہا ہے. حالانکہ جب جنگ بندی والے آپشنز میں یرغمالیوں کی رہائی پہلے مرحلے میں حماس نے پورا سپورٹ کیا اور کہیں بھی وائلیشن نہیں کی. اسرائیل وائلیشنز بھی کر رہا تھا اور یہ چاہتا تھا اسے گراؤنڈ ملے دوبارہ جنگ کرنے کی. یہ ہمیں تھوڑا سا پلٹنا چاہیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس کی طرف, جس نے نیتن یاہو کو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا تھا. دیٹ مینس کہ انٹرنیشنلی یہ بات ایکسیپٹڈ تھی کہ نیتن یاہو وہاں جینوسائیڈ کر رہا ہے, نسل کشی کر رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اس کے ایکٹ کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا یہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر خاموشی سے دنیا تماشائی بنی رہی تو پھر اسرائیل اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. بالکل یقینی طور پہ اسرائیل جو ہے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہا ہے. لیکن حماس کے خلاف غزہ کے لوگ جو کھڑے ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا منظرنامہ بنے گا, کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.